بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برائٹ کیریئر اسکول کی جانب سے تمام طلباء و طالبات اور والدین کو نئے تعلیمی سال میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہم 10ویں کلاس کی اردو پڑھانے کے لیے تفویض کیے گئے اور ابھی ہم آپ کو 10ویں کلاس کی جو اردو کی کتاب ہے اس سے روشناسی کرائیں گے۔ یہ اردو کی کتاب اردو لازمی 10ویں کلاس کی اردو کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں نثر، دوسرے میں نظم اور تیسرے میں غزلیات ہیں۔ ہر حصے میں سے وقتاً فوقتاً آپ کو بتایا اور سمجھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ کے پاس اردو کی ایک کاپی ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں کاپی کے اوپر اردو لکھا ہوگا اور یہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جس پر آپ نے اپنا نام، جماعت، رول نمبر اور سیکشن لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ اندر آئیے۔ پہلے صفحے پر جتنی معلومات درکار ہیں وہ سب آپ نے پر کرنی ہیں۔ اپنے پین سے، مختلف کلر کے پین سے بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی کلر کے پین سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے تو یہاں فہرست لکھی ہوئی ہے۔ فہرست میں تاریخ اور سبق کا نام اور صفحہ۔ تاریخ آپ وہی لکھیں گے جو آپ کے مواد میں دی گئی ہے۔ جو آپ کے پاس حل شدہ مواد آیا ہے جس کے صفحہ نمبر ہم نے لکھے ہیں 9، 10، 11، اس میں جو بھی تاریخ دی گئی ہوگی وہ تاریخ آپ یہاں لکھیں گے۔ جو سبق پڑھایا گیا ہوگا وہ سبق آپ یہاں پڑھائیں گے اور اس کا صفحہ نمبر جو آپ کی کاپی پر بنے گا وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آگے آئیں گے تو پہلے صفحے پر آپ نے لکھنا ہے میقات اول کے پہلے حصہ کا آغاز ہوا۔ میقات اول کے پہلے حصہ کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے یہ صفحہ بنانا ہے جسے تعارفی صفحہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں جب آپ آئیں گے تو یہاں آپ لکھیں گے ہفتہ نمبر 1، حصہ نثر، سبق کا نام اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخر میں اس کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی۔ آپ نے یہ تعارفی صفحہ بھی بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پر الفاظ معنی شروع کریں گے جو کہ آپ کی کتاب کے آخر میں بھی دیے ہوئے ہیں اور آپ کے حل شدہ مواد میں بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی کاپی بنانے کا طریقہ بتایا گیا۔ اس کے بعد ڈائری آپ کے پاس ہوگی۔ آپ نے ڈائری میں بھی یہی چیز لکھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہاں نام لکھیں گے۔ نام لکھنے کے بعد اگلے صفحے پر آ جائیں گے۔ یہاں پر جتنی معلومات درکار ہیں وہ سب آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ اس میں آپ کے سیل نمبر وغیرہ بھی شامل ہیں، فون نمبر وغیرہ بھی شامل ہیں، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئیں گے ہم اپنے سبق کے طرف۔ سبق ہمارا ہے اخلاق نبوی۔ اخلاق نبوی کے مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ پہلے ہم آپ کو مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں مختصر سا تعارف بتائیں گے۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 عیسوی کو اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد صاحب کا نام شیخ حبیب اللہ تھا، آپ کا نام محمد شبلی اور شمس العلماء آپ کا خطاب۔ مولانا آپ کے نام کے ساتھ اس لیے لگا ہے کہ آپ عالم دین بھی تھے۔ نعمانی آپ کے نام کے ساتھ اس لیے لگا ہے کہ آپ کو امام ابو حنیفہ جو بہت بڑے فقہ کے امام ہیں ان کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ اس کے نام کی وجہ سے، نعمان ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ نعمانی لکھا کیونکہ آپ کو امام ابو حنیفہ سے بہت عقیدت تھی۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اعظم گڑھ سے حاصل کی۔ آپ کی قابلیت کی وجہ سے سر سید احمد خان نے آپ کو علی گڑھ کے کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا۔ وہیں سے آپ نے لکھنے لکھانے کا سلسلہ یعنی تصنیف کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھیں
اور اس کے علاوہ تعلیم کے لیے آپ مختلف ممالک کے سفر پر بھی گئے، مثلا ترکی، مصر، شام اور روم۔ ان ممالک میں جو کتب خانے ہیں، جو لائبریریاں ہیں، وہاں سے بھی آپ نے علم حاصل کیا اور انہیں اسی علم کو حوالہ کے طور پر آپ نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا۔ مولانا شبلی نعمانی صاحب ایک ہی وقت میں بہت سارے جہت پہ کام کرتے رہے۔ آپ شاعر بھی رہے، آپ ادیب بھی رہے، آپ فلسفی بھی تھے، آپ قانون دان بھی تھے، آپ عالم دین بھی تھے، آپ مورخ بھی تھے اور آپ قانون دان بھی تھے۔ بہت ساری کتابیں آپ نے لکھی۔ ان میں سے کچھ کتابیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہیں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کتاب آپ ابھی لکھ ہی رہے تھے، یہ کتاب مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی لکھی جا رہی تھی کہ اسی دوران 1914 میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے وصال کے بعد، آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے ایک نامور شاگرد سید سلیمان ندوی صاحب نے اس کتاب کو مکمل کیا۔ ترکی کے سلطان نے آپ کی خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ کو تمغہ مجیدی بھی عطا کیا۔ یہ تعارف تھا مولانا شبلی نعمانی صاحب کا، جنہوں نے کہ کتاب سیرت النبی لکھی۔ اسی کتاب کے چند مقالات ہیں جو ہمارے سبق میں موجود ہیں اخلاق نبوی کے لحاظ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بہت وسیع اور بہت بڑا عنوان ہے، اس پر ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے گفتگو کرنا تقریباً ناممکن ہے، تو ہم صرف ان باتوں پر بات کریں گے جو ہماری کتاب میں ہیں، انہی باتوں پر ہم اکتفا کریں گے۔ اس سے ملتی جلتی کوئی اور بات ہوگی تو بیان کر دی جائے گی، نہیں تو ہم صرف ان کتابوں، اس کتاب میں جو ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کو ہی پڑھیں گے اور اسی کی تشریح کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو کتاب ہے اس میں شروع ہوتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ آپ نے 25 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں گزارے۔ اسی دوران میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے چادر اڑھا دو، تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان کو چادر بھی اڑھائی اور تسلی بھی دی۔ تسلی کے وہ الفاظ ہماری کتاب میں موجود ہیں، اب ہم وہ الفاظ پڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دی، خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں۔ اعانت کے معنی لکھے گئے مدد کرنا، اور بار بوجھ اٹھانا۔ مقروضوں کا بار اٹھانے کا مطلب مقروضوں کا قرض ادا کر دیتے ہیں، غریبوں کا اعانت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر کبھی ایسی بات ہو کہ دو باتیں سامنے آئیں، ایک سچ حق ہو ایک جھوٹ ہو، تو آپ سچ اور حق کی حمایت کرتے ہیں۔ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اگر کسی لوگ پر، کسی آدمی پر، لوگوں پر، علاقے پر، معاشرے پر مصیبت آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے تسلی دیتے ہوئے استعمال کیے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کسی اور نے بیان نہیں کیے۔ اوصاف کے معنی ہم نے لکھ دیا یہاں پہ وصف کی جمع۔ وصف کا مطلب ہوتا ہے اچھائیاں، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھائیاں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی اور زوجہ محترمہ نے بیان نہیں کی۔ آپ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دوسرے کو برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ پہلی بات، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے۔ پھر اگر کسی نے برا کہہ بھی دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ برائی نہیں کی، آپ نے ان کو معاف فرما دیا، درگزر سے کام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملات میں کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ہمیشہ معاف فرمایا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت اور جانور پر اپنے ہاتھ سے اس جانور کو نہیں مارا، ان پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پہلے دو، غلام اور لونڈی، خریدا ہوا آدمی، خریدا ہوا مرد غلام ہوتا تھا، خریدی ہوئی عورت وہ لونڈی ہوتی تھی، یہ ملکیت میں شمار ہوتی تھیں، اس لیے ان کے اوپر زیادہ مظالم ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اپنے ہاتھ سے نہ کبھی مارا اور نہ کبھی ظلم کیا۔ اسی طریقے سے عورت اور جانور، ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کی درخواست کو رد نہیں کیا۔ رد کے معنی منع کر دینا۔ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کوئی سوال، کوئی درخواست رکھ دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر کے اندر آتے تھے تو نہایت خندہ اور ہنستے مسکراتے ہوئے آتے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے، جس سے پورے گھر کا ماحول خوشگوار ہو جاتا تھا۔ یہی بات آج بھی ہونی چاہیے کہ جب بھی آدمی گھر میں داخل ہو تو مسکراتا ہوا گھر میں داخل ہو۔ دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب محفل میں بیٹھتے تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپ کے پاؤں آگے پھیلے ہوئے نہیں ہوتے تھے، پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ جس طرح سب لوگ بیٹھے ہوتے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ جاتے تھے، اور گفتگو ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر فرماتے تھے، اتنی آسانی سے کہ اگر کوئی یاد کرنا چاہے تو یاد کر لے۔ ابھی دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں دو باتیں ملیں، ایک قرآن، ایک حدیث۔ قرآن بھی لوگوں نے زبانی یاد کر لیا، حدیث بھی لوگوں نے زبانی یاد کر لی۔ وہ اسی وجہ سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات کرتے تھے تو ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے بات کرتے تھے، سمجھے؟ حفاظ کرام اسی لیے بنے، احادیث لوگوں کو اسی طرح یاد ہو گئیں۔ ٹھیک، یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، بہت چھوٹے سے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ان کو رکھ لیا۔ 23 برس انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے، حضور کے وصال تک 23 برس تقریباً مکمل ہوتے ہیں۔ ان 23 برسوں میں یقیناً گھر کے اندر کی سنتیں بھی ان کو معلوم ہیں، گھر کے باہر کی سنتیں بھی ان کو معلوم ہیں، گھر کے اندر بھی یہ موجود ہے، گھر کے باہر بھی یہ موجود ہیں، تو ان کے پاس ہر طرح کا علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اس کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے۔ خندہ جبیں کا مطلب ہنس مکھ، مسکراتے ہوئے چلا، ہنس کا مطلب مسکرانا، ہنسی والا چہرہ، مکھ کا مطلب چہرہ، مکھڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبیں تھے، ہنس مکھ تھے، نرم خو، نرم طبیعت کے مالک تھے، مہربان طبیعت، تو مہربانی بھی کرتے تھے، مہربان طبیعت بھی تھے، سخت مزاج نہیں تھے، تنگ دل نہیں تھے، سمجھے؟ تنگ دل کا مطلب چھوٹے دل والے نہیں تھے۔ کوئی برا کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نہیں نکلا، نہ کبھی نکالا اور نہ کبھی نکلا۔ عیب جو اور تنگیر نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے عیب تلاش نہیں کرتے تھے، اگر کچھ معلوم بھی ہو جاتا تو کسی کو بیان نہیں کرتے تھے، اس بات کو وہیں ختم کر دیتے تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں۔ 3 قسم کی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی سے، اپنے نفس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دی تھی۔ وہ کون سی؟ سب سے پہلے بحث و مباحثہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحث میں نہیں پڑھتے تھے، کسی بات پر بحث نہیں کرتے تھے، اور منع بھی کیا بحث کرنے سے۔ ہمیں بھی منع فرمایا کہ بھئی آپ بھی بحث میں نہ پڑھیں، بات بیان کر دیں، سمجھ میں آگے ٹھیک ہے، نہیں آگے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بات کے پیچھے نہیں پڑ جائیں، بحث نہیں کریں کسی سے بیٹھ کے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نفس سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، جتنی بات کی ضرورت ہوتی اتنی ہی بات کرتے، اس سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں نہیں پڑتے تھے۔ یہ 3 عادتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دی، یعنی بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے تھے، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ بات کرتے تھے، اور جس بات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مطلب نہ ہو اس میں نہیں پڑتے تھے۔
اس کو انکار کر دیتے تھے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں سے پرہیز فرمایا، دوسروں کے معاملے میں بھی 3 چیزوں سے پرہیز فرمایا۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی کو برا نہیں کہتے تھے، دوسروں کو برا کہنے کی عادت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں تھی۔ دوسری بات، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، عیب تلاش نہیں کرتے تھے، اس میں سے کوئی اس کی برائی نہیں پکڑتے تھے کسی کام کے لیے بھی۔ تیسری بات، کسی کے اندرونی معاملات کی ٹوہ نہیں کرتے تھے۔ اندرونی معاملات مثلا گھریلو معاملات بھی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اور معاملات ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوں، پوشیدہ ہوں، ان معاملات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ٹوہ نہیں کی۔ ٹوہ کا مطلب ہے تلاش کرنا، کبھی اس کی تلاش میں نہیں رہے، کسی کی کمزوریاں نہیں تلاش کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں فرماتے تھے، یعنی اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہو تو حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے، منع فرما دیتے تھے اس سے۔ ہمیشہ وہی باتیں کرتے ہیں جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل آتا۔ اگر کوئی آپ سے بات کر رہا ہوتا، جب تک وہ اپنی بات پوری نہیں کر لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں نہیں بولتے تھے، اس وقت تک خاموش ہو کے اس کی پوری بات سنتے، اور پوری بات سننے کے بعد پھر ان کو جواب دیتے تھے۔ آپ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ نہایت فیاض، دل کھول کر خرچ کرنے والے، فیاضی دکھانے والے۔ نہایت راست گو، راست گو کا مطلب، راست کا مطلب سیدھا، گو کا مطلب گفتگو کرنے والا، سیدھی سچی بات کہنے والے، بات کو گھما پھرا کر نہیں کہتے تھے، سیدھی بات کہتے تھے، جو بھی وہ ایسی بات ہر کسی کی سمجھ میں آ جائے۔ نہایت نرم خو، نرم خو کا مطلب نرم طبیعت والے تھے، نرم طبع بھی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت مزاج نہیں تھی۔ خوش صحبت، خوش صحبت کا مطلب جس صحبت میں بھی بیٹھ جاتے تھے وہاں کے لوگوں کو بھی خوش کر دیتے، لوگ ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتا، دفعتاً کا مطلب اچانک سامنے آ جانے میں، اچانک کوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا، مرعوب کا مطلب حضور کے روب میں آ جاتا۔ لیکن جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا، تو اس کے ساتھ وقت گزارتا، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صفات جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کی۔ اس کے بعد ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ، جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے۔ آغوش پروردہ کا مطلب، آغوش کا مطلب گود، پروردہ کا مطلب پالے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے پلے ہوئے، یعنی گود میں کھلائے ہوئے، حضور نے اپنی گودوں میں کھلایا ان کو۔ ہند بن ابی حالہ کی قسمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کھیلنے کو ملی، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گود پروردہ تھے، آغوش پروردہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت طبیعت کے مالک نہیں تھے، کسی کی توہین نہیں کرتے تھے، بے عزتی نہیں کرتے تھے کسی کی۔ توہین کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے، اپنے آپ سے کسی کی بے عزتی نہیں کی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکر بجا لاتے، اظہار شکر کرتے۔ اظہار کا مطلب ظاہر کرنا، شکر کا مطلب شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بھی بجا لاتے۔ وہ بڑی باتوں کا انتظار نہیں کرتے کہ وہ بڑا کام ہوتا تو اللہ کا شکر بجا لائے، چھوٹی باتیں ہوئی تو اگنور کر دیا، چھوڑ دیا، ایسا نہیں تھا۔ کھانا جس قسم کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کھا لیتے اور اس میں عیب نہیں نکالتے تھے، کھانے کو برا نہیں کہتے تھے، جیسا بھی کھانا مل جاتا خاموشی سے کھا لیتے تھے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے ہوں اور وہ ہمیں دیکھ کر محبت سے مسکرائے نہ ہو، یعنی زندگی میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ جریر بن عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر مسکرانا دیا ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، ہنستا مسکراتا تھا۔ وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے۔ وقار کا مطلب بات کو سمجھتے ہوئے، اس طرح کہتے تھے کہ اگلے کی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ کبھی کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ خاطر شکنی کا مطلب دل شکنی نہیں کرتے تھے، اگر کوئی کچھ بھی کہنے کو بیٹھتا تو اس کی بات کو سن بھی لیتے تھے۔ معلوم یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ کرتے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت علماء کرام میں اور بزرگان دین میں شامل رہی ہے۔ ہمارے خود تجربے سے یہ بات گزری ہے کہ عالم دین علماء کرام سے ہم جب بھی ملتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے سلام کریں، اور اکثر کر گزرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پہلے سلام کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہے کہ وہ پہلے خود سلام کرتے تھے، مسافر کے لیے بھی ہاتھ بڑھاتے تھے پہلے خود، پھر اور سلام بھی خود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کچھ کہنا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس سے رخ نہ پھیرتے جب تک کہ وہ شخص اپنا چہرہ نہ ہٹا لیتا، یعنی وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتا۔ ایک شخص حضور کے کان میں بات کرنا چاہتا ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات، خفیہ سی بات، پرائیویسی کی بات ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کے پاس بھول کے جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر لیتے، اور جب تک وہ اپنی بات پوری نہیں کر لیتا تو یہ اپنا چہرہ نہیں ہٹاتے تھے۔ اچھا، مصافحہ کرنے میں بھی ایک عادت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب ہاتھ ملاتے تھے تو اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ اگلا بندہ اپنا ہاتھ چھڑائے نہیں۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ رہی ہے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں ہمیشہ ہم نشینوں سے آگے نہیں نکلتے تھے۔ ہم نشین ساتھ بیٹھنے والا، نشین کا مطلب بیٹھنا، ہم نشین ساتھ بیٹھنا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب محفل میں بیٹھتے تھے تو جس طریقے سے سب لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے بیٹھتے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے پاؤں ان سے آگے نکل جائیں، یا آپ کا گھٹنا ان سے آگے نکل جائے، یا آپ کے جسم کا کوئی حصہ ان کی حدود سے آگے، جس طرح سب بیٹھے ہوں اسی طرح بیٹھتے تھے۔ یہاں بھی یہی، زانوں ہم نشینوں سے آگے نہیں ہوتے تھے، آگے نہیں نکال کے بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ سعد بن عبادہ مدینے سے تھوڑا دور رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہو کر ان کے گھر ان سے ملنے کے لیے گئے، تو جب واپس ہونے لگے تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، ان کو چھوڑیں، یعنی مدینے تک چھوڑ کر آئیں۔ ہم رکاب، یہاں لفظ اس معلوم ہے، ہم رکاب جائیں، ہم رکاب، رکاب کہتے ہیں کسے؟ گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے پیر رکھنے کی جگہ۔ دیکھیں، پہلے گھوڑے پر سوار ہوا جاتا تھا تو گھوڑے پر، گھوڑا اونچا ہوتا ہے، اس کے جسم کے تھوڑا سا نیچے کر کے ایک یوں کر کے چیز بنی ہوتی ہے، اس کے اندر پاؤں رکھ کے اس کے ذہن پہ سوار ہوا جاتا تھا۔ وہ جو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے اس کو رکاب کہتے ہیں۔ کہ یہاں بھی وہی بات ہے، ہم رکاب کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے ذریعے سے چڑھیں گے تو آپ بھی اس کے ذریعے سے چڑھو، تو ہم مطلب ساتھ ہو گئے۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ تو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ادبی کو سامنے رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے سے اجتناب کیا، کیوں؟ پیغمبر ہیں، بڑے ہیں، ہر طرح سے بڑے ہیں، تو اب وہ ان کے ساتھ بیٹھیں، کچھ عجیب سا ان کو محسوس ہوا، تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی مہار پکڑ کر پیدل آگے چل لوں گا، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے سفر نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے ساتھ چلو گے تو میرے اونٹ پر بیٹھو، اور اگر میرے ساتھ اونٹ پر نہیں بیٹھو گے تو پھر اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، میرے ساتھ جانا ہے تو میرے اونٹ پر میرے ساتھ بیٹھو اور میرے ساتھ بیٹھ کر سفر کرو، اگر میرے ساتھ نہیں بیٹھنا تو پھر آپ اپنے گھر واپس چلے جاؤ۔ تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر واپس جانا تو منظور کر لیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کرنا منظور نہیں کیا۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمان نوازی کی، مہمانداری کے تمام کام کیے، تمام امور انجام دیے۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا۔ نجاشی کے ملک یعنی حبشہ اور سعودی عرب کے درمیان میں سمندر ہے۔ مسلمان جب مکے میں رہائش پذیر تھے تو ان کے اوپر بہت سارے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، تو جب وہ مظالم ان کے اوپر ڈھائے جا رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو
حبشہ جانے کی اجازت دی، حبشہ چلے جانے کی اجازت دی۔ تو حبشہ میں نجاشی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے صحابیوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، رہائش میں، کھانے پینے میں، عزت و اوقام اپنا توقیر میں، ہر طرح سے ان کو پروٹوکول دیا۔ تو وہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد تھی، انہوں نے کہا تھا اب جب کہ نجاشی کے مہمان آئے ہیں تو ان کی خدمت میں خود کروں گا، بنفس نفیس، خود۔ صحابہ نے بہت کہا کہ حضور آپ چھوڑیے، ہم کریں گے یہ کام۔ حضور نے کہا نہیں، انہوں نے یعنی ان کے بادشاہ نے میرے ساتھیوں کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اچھا سلوک کیا، تو اب جب یہ یہاں آئے ہیں تو میں خود ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، اور جب بدر کا معرکہ پیش آیا تو یہ بھی اس میں شریک تھے۔ بدر میں شریک ہونے والے صحابیوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعامات سے نوازا ہے، اور ان کا جو درجہ ہے وہ کسی اور کا درجہ نہیں ہے۔ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ جو اصحاب بدر میں سے تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا، نظر کمزور ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو نظر کی کمزوری کی وجہ سے وہاں تک پہنچنا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر پر آ کر نماز پڑھیں، کسی جگہ پہ نماز پڑھ دیں، تو میں اس جگہ کو اپنے لیے سجدہ گاہ بنا لوں گا، مسجد بنا لوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر عتبان بن مالک کے گھر گئے، تو ان سے پوچھا کہاں نماز پڑھنی ہے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جگہ بتا دی گئی، وہ جگہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے رخصت ہوئے، تو عتبان بن مالک نے وہ جگہ ہمیشہ کے لیے مسجد کے طور پر، نماز کے طور پر مخصوص کر دی۔ اس دوران میں ایک لفظ استعمال ہوا، اذن۔ اذن مانگا، مطلب اجازت چاہی۔ اجازت چاہی۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصاری کا لفظ، انصاری کا مطلب ہے مدد کرنے والا۔ انصاری کا مطلب مدد کرنے والا۔ یہ لفظ نصر سے بنا ہے، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، نصر اللہ، اللہ کی مدد، اذا جاء نصر اللہ، اس میں بھی یہی ہے، جب اللہ کی مدد آ پہنچی۔ نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا، تو انصاری وہ ہوا جو مدد کرنے والا ہوا، چونکہ مکے سے مہاجرین جب مدینے آئے تو لٹے پٹے تھے، ان کے پاس تھا تو کچھ نہیں، تو مدینے کے جو رہائشی تھے انہوں نے ان کی بھرپور مدد کی، ہر طریقے سے مدد کی، اس مدد کی وجہ سے ان کو انصاری کہا جانے لگا۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ ایک انصاری تھے، ان کے غلام مدینے میں گوشت کی دکان کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو شعیب انصاری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں گئے، ان سے ملاقات کے لیے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بھوک کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ یہ سبق بہت ہے۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے بھوک کے اثرات نظر آ رہے ہیں، تو یہ گئے اپنے غلام سے کہا کہ 5 بندوں کا کھانا بنا دو۔ تو آپ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر اور 5 افراد کو ساتھ لے کر کھانے کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں ایک آدمی ان کے ساتھ ہو لیا، بغیر پوچھے بغیر کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو شعیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اور اگر آپ منع کر دیں تو ان کو یہاں سے واپس بھیج دیں۔ ابو شعیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جن کو آنے دو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آنے دیا۔ چونکہ کھانے کے لیے ابو شعیب کے گھر جا رہے تھے
تو ان کی اجازت ضروری تھی، ورنہ تو حضور کی بات کو کون ٹالتا؟ حضور کہتے ہیں میں ان کو ساتھ لے کر آ رہا ہوں، تو کیا ابو شعیب اس کو منع کر دیتے؟ ایسا تو نہیں تھا، لیکن کیونکہ اس نے انتظام کیا ہے لہٰذا اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ بھی اس میں بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی کی بات ناپسند آتی تو اس وقت کچھ نہیں کہتے، خود کچھ نہیں کہتے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ اس کے کپڑوں پہ زعفران کے دھبے یا داغ لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو پھر کہا صحابہ کرام سے کہ ان سے کہو کہ یہ اپنے دھبے دھو ڈالے، یعنی ڈائریکٹ اس وقت نہیں کہا کہ جس کے دل میں کوئی رنجش نہ ہو، یہ اپنے دل میں کوئی رنج نہ کرے، پریشان نہ ہو، پھر کسی کے ذریعے سے ان کو کہلوا دیا کہ بھئی ان سے کہو کہ یہ دھبے دھو ڈالے، یہ نہ لگایا کرے اپنے اوپر۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صاحب ملنے آئے، بازیابی کی اجازت چاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے بات کی۔ عادت تو ہمیشہ یہی تھی، نرم خو تھے، نرم طبیعت تھے، تو اچھے طریقے سے بات کی، گفتگو ہوتی رہی۔ وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا اور پوچھا کہ اس شخص کو تو آپ اچھا سمجھتے نہیں، یہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں ہے، آپ اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور اتنی دیر باتیں کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حدیث اس کتاب میں موجود ہے۔ کیا کہا؟ خدا کے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک سب سے برا شخص وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کو ملنا شروع کر دیں، ملنا چھوڑ دیں، اس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں۔ اس شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے برا شخص کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت یہ تھی کہ سلام میں پیش دستی فرماتے۔ پیش دستی کا مطلب آگے بڑھ کر خود سلام کرتے، دوسروں کی توقع نہیں رکھتے تھے کہ وہ مجھے آگے سلام کرے۔ یہ عادت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چلتے پھرتے مرد عورت بچے بڑے بوڑھے کوئی بھی راستے میں مل جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، وہاں مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جگہ ایسی تھی جہاں پہ مسلمان بھی بیٹھے ہوئے تھے، منافقین بھی بیٹھے ہوئے تھے، کفار بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجمع تھا، اس میں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو السلام علیکم کہا، سب کو سلام کیا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہمیں بھی یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے کہ یہ ہندو ہے ہم اس کو سلام نہیں کریں گے، یہ عیسائی ہے ہم اس کو سلام نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سلام کیا، تو لہٰذا بھائی ہمارے اوپر بھی یہ چیز لاگو ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کا نہ سوچیں کہ یہ عیسائی ہے تو ہم کیسے سلام کریں، یہودی ہے تو کیسے سلام کریں، ہندو ہے تو کیسے سلام کریں۔ بھائی سلام کر دو، یہ نبی کا شیوا ہے، نبی کا طریقہ ہے، ہمیں بھی اسی طریقے پہ عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سے اس طریقے پر عمل کرانے کی عمل کرائے۔ ہمارے سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو آپ کے ہوم ورک کے بارے میں بتائیں۔ یہ آپ کا جو مواد حل شدہ ہے اس میں یہ صفحہ نمبر 9 پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے اپنی کاپی پر نقل کرنا ہے، یہاں سے دیکھ کے اسی تاریخ کے حساب سے نقل کرنا ہے جو تاریخ یہاں دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی سرگرمی ہم نے آپ کو دینی ہے، ایک کام ہوم ورک سمجھ لیں اس کو، جو ہم نے آپ کو دینا ہے وہ کیا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے، آپ لوگ کر سکتے ہیں سب لوگ۔ اس سبق میں سے کوئی سی 3 عادتیں
اپنے کردار میں لاگو کریں۔ اس سبق میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی سی 3 عادتیں اپنے کردار میں لاگو کریں۔ وہ سلام کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا بھی ہو سکتا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 عادتیں اپنے آپ سے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی وہ یہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ کا انتخاب ہے، آپ اس کو سوچئے اور اپنے اوپر لاگو کیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی دفعہ حاضر ہوں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔